पर्सनली देखते हो, खुद एक्सपोजर होता है आपका, तो आपकी सोच का लेवल मुख्तलिफ हो जाता है। जब मैं उसी सलीम साफी को, जिसको खान साहब हर वक्त गालियां देते हैं, मैं उससे मिलता हूँ, तो मुझे पता चलता है कि यार वो तो वाकई इंटेलेक्चुअल आदमी है। इधर तो हमें कहा जाता था कि ये बंदा पैसे लेकर हर बंदे के ऊपर हमले कर देता है, और ये बंदा जो बातें कर रहा है ये तो बिल्कुल जेन्युइन बातें कर रहा है। और इसी तरह ही बाकी साथियों के साथ जब मैं मिला, तो तब मुझे फिर से शौक हुआ कि यार ये असल में कुछ और था, हम ही से कुछ और कहते रहे हैं। तो इन चीजों की वजह से ना फिर बंदे को बाद में एहसास होता है कि यार हमने इन लोगों के ऊपर एक दौर में गलत अटैक किए, गलत हमले किए, हमने इनको गलत गालियां दी। तो आज अगर हमें अपने किए की सजा मिल रही है, तो हमें सब्र तहम्मुल के साथ बर्दाश्त करनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे पुराने पापों की सजा है। तो मैं इसलिए बड़े सुकून से बर्दाश्त करता हूँ, और मैं साथ साथ अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करता हूँ कि यार चलो इसी बहाने हमारे कुछ पुराने गुनाह धुल रहे हैं, कि हमसे जो जो इन्होंने गलत काम करवाए थे उन सबकी सजा हमें। जैसे सलीम साफी के बारे में कह रहे हैं कि आपको कहा जाता था कि ये पैसे लेके किसी पर भी इसके अलावा इमरान खान साहब किन किन सहाफियों के बारे में ये कहते थे, या उनका रवैया जो उन सहाफियों के सलीम जैसा मतलब सलीम साफी के साथ था, वैसे ही दूसरे किन सहाफियों के बारे में रवैया था इमरान खान साहब का? भाई जो भी साफी इनके साथ होता है ना, वो नेक पाक हाजी हो जाता है। जो भी इनके मुखालिफ होता है उसके खिलाफ यही एटीट्यूड होता है। मतलब ये कोई ऐसी बात यही है कि ये कल को उमर चीमा इनके हक में बोलेंगे तो ये कहेंगे जो उमर चीमा से साफी कोई नहीं, वो इसके मुखालिफ बोलेंगे तो कहेंगे उमर चीमा से बुरा साफी कोई नहीं। अब ये उमर चीमा उनके मुतालिक तो खान साहब के अपने अल्फाज हैं कि ये पता नहीं कोई गटर से निकला हुआ साफी है, कुछ इस तरह की बातें करती हैं। और इसी तरह ये जो बाकी साफी हैं जितने भी, अब बशर लुकमान साथ थे, बड़ी तारीफें करते थे। बशर लुकमान साइड पर गए तो उनके मुतालिक हर तरह की इन्होंने गंदगी चलाई। अरशद शरीफ साहब अल्लाह ताला उन्हें जन्नत बख्शे, उनके साथ इन्होंने क्या कुछ नहीं किया। मतलब एक दौर में हमसे ही मुखालफत करवाई, तब वो पीटीआई के खिलाफ टेंट चलाते थे, तब हमें कहा गया कि अरशद के खिलाफ कैंपेन लॉन्च कर दो। बाद में जब उन्होंने हिमायत शुरू की तो इन्होंने अरशद शरीफ को सर पे उठा लिया। तो इनका एक जनरल एटीट्यूड ये है कि जो बंदा इनके साथ है वो बहुत अच्छा है, जो बंदा इनके खिलाफ है वो बुरा है। हाँ, वो कोई भी साफी हो, कोई भी सियासतदान हो, कोई भी जर्नलिस्ट हो, हर चीज पर इनका यही सेम ओपिनियन। बिल्कुल ठीक है, जो साथ है वो साथ है, जो साथ नहीं है वो गंदा है, बिल्कुल। अच्छा, मैंने दो तीन ये सवाल जरा, क्योंकि ये बहुत चीजें चलती रही हैं, मैं कह रहा हूं कि आप आज हमारे पास पंजाबी कहते हैं फस गए तो तेरे को सारियां गल्लां पूछ लिया, लेकिन कुछ गल्लां रखांगे अगले वास्ते भी, लेकिन जो हो सकता है वो इसमें पूछ लें। इमरान खान जी जी। खवातीन की किरदार कशी में कितना हिस्सा डालते थे? मेरा मतलब ये है कि इमरान खान कोई ऐसी हदायत देते थे, क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले रेहाम खान साहब के साथ इंटरव्यू किया, उसका जाके आगे आपसे जिक्र करेंगे। उसमें परवेज भाई ये था कि रियामान साहिबा की जो बुक थी, ऑब्वियसली उसने इन सबको बड़ा परेशान किया हुआ था। और रियामान साहिबा के खिलाफ तो प्रॉपर इन्होंने, जो पीटीआई की सोशल मीडिया टीम है, और उसने प्रॉपर कैंपेन उसने डिजाइन की थी, उन्होंने चलाई थी। उनके अकाउंट के ऊपर आज भी मौजूद है, कोई ऐसी कोई ढकी छुपी बात नहीं है। तो वो तो इन्होंने बिल्कुल चलाई है। और मेरे ख्याल से उससे पहले वो जो आयशा गुल अली के खिलाफ थी, उनके खिलाफ भी प्रॉपर कैंपेन चलाई गई। तो ये पूरी जमात के बाकायदा ऑफिशियल अकाउंट्स की जानिब से चलती रही है। तो ये कोई ऐसा राज नहीं होना चाहिए कि जी ये कोई बड़ी कोई सीक्रेटिव कैंपेन है। वो इन्होंने अपने ऑफिशियल अकाउंट से चलाई है, और इन्होंने खुल के सरेआम चलाई है। और इनका बेसिकली वो जो एक कल्चर है वो यही है कि आम नौजवान को इस तरीके से मजबूर किया जाए कि वो सिर्फ गालियां दे। आप उससे दलील से बात करोगे, वो आपसे को गालियां देगा, क्योंकि इन्होंने उनको रेडी इस तरह से किया है। इनकी सियासत बरकरार ही सूरत में रहती है कि ये लोगों को गालियों के ऊपर फोर्स करते रहे और लोग गालियां देते रहे, और ये अपनी हुक्मरानी करते रहे। बिल्कुल ठीक। लेकिन फिर रेहाम खान के खिलाफ जो बाकायदा मोहम जुई का टास्क है, इमरान खान ने खुद दिया था, और क्या आप समझते हैं कि रेहाम खान साहबा के साथ वाकई इमरान खान की तरफ से ज्यादती हुई है? इसमें प्रवेश भाई ये है कि कुछ चीजें जो नंबर वन है ना, वो ये है कि रेहाम खान साहिबा खुद भी सियासत में मुलव्वस थी। वो आजकल ना, वो मतलब मैंने देखा है कि वो कहती हैं कि जी हम सियासत में मुलव्वस नहीं थे, लेकिन वो ये था कि मेरी, जब मैं सोशल मीडिया टीम में होता था, मेरी रेहाम खान साहिबा से बाकायदा 2-3 मीटिंग्स हो चुकी हैं, जिनमें वो सोशल मीडिया पर तहरीक इंसाफ की सपोर्ट के हवाले से हमें खुद बयानियां दिया करती थी। तो शी वाज एक्टिव ऑन इन पीटीआई पॉलिटिक्स। और उस पर यह था कि जब वो गई हैं तो उन्होंने जो किताब लिखी है, मैंने वो किताब भी माशाल्लाह से पूरी पढ़ी है। और मेरे ख्याल से उस किताब में कुछ तो वो पार्ट्स हैं जो कि उनकी और इमरान खान की प्राइवेट लाइफ के मुतालिक हैं। उसका तो मैं एनी शायद नहीं, मैं उसके मुतालिक कुछ नहीं कह सकता। लेकिन जो बाकी 80% वाकयात हैं जो कि उस दौर में मैं एक्टिव था, मैंने अपनी आंखों से देखे हैं, मैं उनकी तस्दीक करता हूँ कि वो चीजें सच हैं। जैसे उन्होंने अपने वो एबटाबाद जाने का वाकया लिखा है, या फिर उन्होंने एक बीच में एक ये भी जिक्र किया कि उमर चीमा के खिलाफ जिन्होंने एक वो ट्रेंड और सोशल मीडिया कैंपेन लॉन्च की, वो मुझसे लॉन्च करवाई गई, और उस कैंपेन के नतीजे में उमर चीमा को ट्वीट्स डिलीट करनी पड़ी। तो इस तरह की बहुत से ऐसे वाकयात रेहाम ने बुक में लिखे हैं जिनका मैं अन्नी शाहिद हूँ, जिस दौर का मैं हिस्सा भी था। और मैं वो किताब पढ़ने के बाद महसूस भी करता था कि यार इसमें कम से कम जो वाकयात वो हैं जो कि मेरे सामने से गुजरे हैं, वो वाकयात सच्चे हैं। वो वाकयात ठीक है, ठीक है। आप ये 80% कह रहे हैं कि जो आपने, जो आपके सामने हुए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। आशा गुल अली साहब ने काफी इल्जामात लगाए थे इमरान खान साहब, उसमें कितनी सदाकत है? उसमें परवेज भाई मैं ज्यादा नहीं जानता, क्योंकि मैंने उनके मैसेज नहीं देखे।
لیکن وہ یہ تھا کہ اس دور میں انہوں نے سب سے پہلے تو نعیم الحق صاحب پہ لگائے تھے اور پھر ریحان صاحب پہ لگائے تھے. تو ہم نے اس دور میں بھی نہ کوشش یہ کی تھی کہ ہم نہ ان الزامات کے اوپر ان کے خلاف نہ کیمپین چلائیں, لیکن پی ٹی آئی کے جو آفیشیل اکاؤنٹس تھے ان سے باقاعدہ ان کے خلاف کیمپین چلی تھی, ہم نے وہ دیکھی تھی. اور اس دور میں بلکہ میں نے اس کی مخالفت کی تھی اور میری باقاعدہ خبریں بھی جیو ٹی وی وغیرہ باقی چینلوں پہ چلی تھی کہ فرحان ورد نے کہا ہے کہ عائشہ گل علیہ کے الزامات پر اگر کوئی پارٹی لیڈر ملوث ہوا ہم اس کا دفاع نہیں کریں. بالکل ٹھیک ہے, یاد ہے ہمیں, بالکل یاد ہے. اچھا سر, فوزیہ قصوری کے ساتھ کیا ہوا؟ انہوں نے تو عمران خان کے ساتھ پارٹی کی بنیاد رکھی تھی, پھر ان کے خلاف کیا اختلافات ہوئے اور ان کی بھی کردار کشی کی گئی سر؟ اصل میں پرویز بھائی پی ٹی آئی میں ہوتا یہ ہے کہ یہ پراپر نا جیسا ایک وہ پیرامڈ اسکیم ہوتا ہے نا اوپر سے نیچے تک, یہ اس طرح کی چیز ہے. اس میں ہوتا یہ کہ جو عمران خان کی حمایت کرتا جاتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ اس کا پتہ کاٹ دیا جاتا ہے. اور وہ جو ایک محسن کشی کی عادت ہے یہ اس پارٹی میں بہت زیادہ پائی جاتی ہے. میں نے مطلب اکثر یہ بھی دیکھا ہے کہ سوشل میڈیا پر بڑے ایسے چہرے ہیں جن کی کوئی پہچان نہیں تھی, جن کو ہم نے زیرو سے پروموٹ کرنے کی کوشش کی, اور وہ جو چہرے ہیں وہ جب کل کو بڑے ہوئے انہوں نے ہی ہمیں گالیاں دی, آج کل وہی ہمیں گالیاں دیتے ہیں. تو میں ان لوگوں کو کبھی الزام نہیں دیتا, میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو محسن کشی کی عادت ہے یہ ان کو ان کے لیڈر سے ٹرانسفر ہوئی ہے. تو اب تحریک انصاف کا جو سب سے پہلا سپورٹر تھا اکبر ایس بابر صاحب تھے. 1996 سے لے کے انہوں نے 2011 تک پارٹی کا سارا کام دیکھا. اس بندے نے ہر دور میں مطلب مشرف کے دور میں اس کے بعد عمران خان کی کھل ڈل کے حمایت کی. انہوں نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا, اس کو بعد میں گالیاں ڈلوائی. پھر جو فوزیہ قصوری صاحبہ تھی, جو جسٹس وزیر صاحب تھے, یہ جب جہانگیر ترین صاحب وغیرہ آئے تو ان لوگوں نے ابتدا میں تھوڑی سی مخالفت کی. انہوں نے کہا کہ جی ہم نظریاتی لوگ ہیں. اس دور میں ہمیں پارٹی کے قائد کی جانب سے باقاعدہ ہدایات جاری ہوئی کہ آپ لوگوں نے جی یہ لوگ جو سے ہمارے نظریے کے ساتھ نہیں کھڑے ہو رہے, دے آر ڈیمیجنگ دا پارٹی, دے آر ڈوئنگ دس اینڈ دیٹ. تو ان کے خلاف باقاعدہ ہم سے کیمپین چلوائی تھی کہ جی یہ بڑے مخالف ہیں پارٹی کے. اور پھر کیا ہوا کہ جب وہ جہانگیر ترین اور علیم خان صاحب آئے اور بتایا گیا کہ جی یہ بڑے محسن ہیں, کل کو جب ہم نے ان کے خلاف کیمپین چلتے دیکھی تو ہم دیکھا کہ یار یہ کیا چل رہا ہے, کہ مطلب پہلے آپ سے ان کے خلاف چلوائی تھی, آپ ان کے خلاف باقی لوگوں سے چلوا رہے, تو کر کیا رہے ہیں. تو بیسیکلی ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کا ایک جو لیڈر ہے اور پوری پارٹی کی عادت ہے وہ شخصیت پرستی میں پڑ جائے تو ان کے لیے جو لوگ ہیں وہ صرف مورے بن جاتی ہیں. میں یہ بات بار بار کہتا ہوں کہ خان صاحب بالکل ایک ایموشن لیس انسان ہے. اگر آپ مجھ سے یہ کہنا کہ جی عمران خان نیت کا بہت برا ہے تو میں آپ کو یہ نہیں کہوں گا کہ وہ نیت کا برا ہے. میرے خیال سے ہو سکتا ہے ان کی نیت اچھی ہو, لیکن ان کی جو ایک سوچ ہے وہ سوچ کچھ ایسی ہے کہ اگر کوئی بندہ ان کے لیے سینے پر گولی کھاتا ہے اور آ کر کہتے ہیں کہ خان صاحب میں نے آپ کے لیے چھاتی پہ گولی کھائی ہے, تو خان صاحب کا جواب یہ ہوگا کہ یہ میرا تم پر احسان ہے جو تم کو میں نے اپنے لیے چھاتی پر گولی کھانے کا موقع دیا. ٹھیک ہے, یہ ان کی ایک تھاٹ پروسیس ہے. تو وہ کیا کرتے ہیں کہ یہ جو جہانگیر ترین صاحب ہیں ان بیچاروں کی کیا زندگی ہے. مجھے بتائیں 2010 میں اس بندے کو کینسر ڈائگنوز ہوا, انہوں نے کینسر کے باوجود ان کے جلسوں میں جاتے اپنا مال دولت ہر چیز ان پر لٹا دی. جو پارٹی کی پلاننگ تھی وہ پلاننگ ساری یہ کرتے تھے. عمران خان صرف کہہ رہا تھے, پیچھے جو پلاننگ اور ہوم ورک کرتے تھے وہ یہ بتا کرتا تھا. اور ان کو بعد میں کیا ہوا کہ جب ان کو ڈسکوالیفائی کیا گیا تو اس کے 4 دن بعد ہی ترین صاحب کو یہ پتا چل چکا تھا کہ پارٹی کے قائد کی جانب سے ایک بڑے شخص کو یہ کہا گیا ہے کہ نواز شریف کو نہل کرنا ہے تو یہ جو ہے جہانگیر ترین کو بھی فارغ کر دو تاکہ بیلنس آؤٹ ہو. ٹھیک ہے, یہ چیز وہ جانتے تھے. اس بندے نے یہ سب جانتے ہوئے بھی 2018 الیکشن میں ان کو آزاد امیدوار لا کر دیا. مطلب آپ مجھے بتائیں نا کہ اس سے زیادہ ایک بندہ کیا وفاداری کر سکتا ہے. اور اس کے بعد انہوں نے صرف اس بنا پر کہ جی وہ جو بندہ ہے وہ چونکہ پارٹی میں ایک پاپولر ہے, میرے ساتھ دوسرے نمبر کا لیڈر سمجھا جاتا ہے, انہوں نے کہا کہ یار اس کو نہ بلی کی بھیڑ چڑھا دوں گا تو میرے لیے بڑی اچھی الیکشن سٹوری بن جائے گی کہ کل کو میں لوگوں میں جا کر بڑے فرض سے جلسوں میں کہوں گا کہ میں نے تو جہانگیر ترین کو بھی نہیں چھوڑا جو کہ میرے ساتھ کھڑا ہوتا تھا, میں نے اس کو بھی پکڑ لیا. حالانکہ انہوں نے شوگر انکوائری کمیشن بنایا, جہانگیر ترین کی بیٹیوں تک کے اوپر ایف آئی آر. مطلب مجھے بتائیں یار پرویز بھائی بیٹیوں کے اوپر کون ایف آئی آر درج کرواتے ہیں؟ انہوں نے ان کی بیٹیوں تک کے اوپر ایف آئی آر درج کروائی. اور پھر انہوں نے صرف اپنی سیاست کے لیے کہ شو کرنے کے لیے کہ جی میں بڑا انصاف پسند ہوں ان کے ساتھ یہ سلوک کیا. پھر علیم خان صاحب کے ساتھ یہ سلوک کیا. علیم خان جو سے ہیں انہوں نے 10 سال جو مرضی, مطلب ٹھیک ہے یار پرویز بھائی میں سمجھتا ہوں ہماری سوسائٹی میں ایک امیر لوگوں کے ساتھ ایک ہوتا ہے ایلیمنٹ, لوگوں نے جوڑا ہوتا ہے کہ یار یہ امیر ہے تو یہ بہت برا انسان ہے, اس سے ہمیں بڑی نفرت کرنی چاہیے. لیکن مجھے بتائیں کہ ایک بندہ زندگی کے 10 سال اپنا بزنس اپنا سب کچھ تباہ کر کے ایک بندے کو دے رہا ہے, آپ ان کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں؟ پھر فوزیہ قصوری کے ساتھ آپ کیا سلوک کر رہے ہیں؟ پھر ان کی پارٹی کے جو وزیر نکلے ہیں آپ اس کے اوپر ایک جنرل ٹرینڈ نوٹ کر لیں, جتنے وزیر انہوں نے فارغ کیے سارے مڈل کلاس کے تھے. شہباز گل تھے, ان کو صرف بعد میں اس لیے انہوں نے رکھ لیا کہ جی وہ ذرا گالیاں زیادہ دیتے تھے, نہیں تو باقی جو مڈل کلاس وزیر تھا اس کو انہوں نے ذلیل کر کے پارٹی سے نکالا. تو ان کی ایک وہ جو سوچ ہے ہماری تو سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ کیا سوچ بن چکی ہے کہ جو شخص زیادہ چاپلوسی کرتا ہے, جو زیادہ شخصیت پرستی کرتا ہے وہ ان کے لیے اچھا ہے, جو نہیں کر سکتا وہ بیچارہ فارغ ہے اور کسی کو بھی اپنی وہ سیاست کے لیے بلی کی بھیڑ چڑھا دیتے.
احسان فرموشی، وہ تو میرے خیال میں حملم نعیم الحق اور پتہ نہیں کون کون سے نام ہے، کیا کیا ہے، لیکن یہ ظاہر ہے جی جو آپ نے ابھی ایک بات کی نا کہ اگر کسی نے گولی بھی کھائی ہے تو عمران خان کہے گا کہ تم مطلب فخر محسوس کرو کہ میں نے تمہیں سلیکٹ کیا کہ تم میرے لیے گولی کھاؤ. ایک بہت بڑی بات ہے. اس سے یہ بیسیکلی یہ بہت خطرناک ایٹیچیوڈ ہے نا. اس ایٹیچیوڈ کا کیا مطلب ہے؟ اس ایٹیچیوڈ کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے اقتدار کے پیچھے اگر آدھا پاکستان اللہ نہ کرے سول وار کا شکار ہو کے آدھا پاکستان تباہ ہو جاتا ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان کے دل میں جو گلٹ ہوتا ہے نا، گلٹ 1% گلٹ بھی نہیں ہوگا. میں آپ کو یہ لکھ کر دینے کو تیار ہوں. بیسیکلی یہ ہے کہ وہ سمجھیں گے کہ یہ 9 مئی کے بعد ہم نے دیکھا ہے نا کہ انہوں نے کہا ہے نا کہ اگر مجھے گرفتار کر کے کمانڈو لے کے جائیں گے تو یہ لوگ جا کے کہاں آگ لگائیں گے. وہ تو کہا انہوں نے. یہ پرویز یہ اب دیکھیں یہ جو 9 مئی کے واقعات ہیں جن کو یہ ڈسون کرتی ہیں، مجھے بتائیں یہ اس کا ایک باقاعدہ آپ کو پورا ایک ٹرینڈ نظر آتا ہے. ٹھیک ہے، یہ کوئی یہ نہیں کہ یہ ابھی سے ہونے شروع ہیں. ان کی آج سے 15 سال پرانی ویڈیو ہے کہ جی 20,000 لوگ سڑکوں پر آ جائیں تو جی جرنیل کا یہ حال ہو جاتا ہے. یہ ان کی پرانی ویڈیو ہے نا. اس سے آپ کو ان کے تھاٹ پروسیس کا پتہ چلتا ہے کہ یار اس بندے کی خواہش رہی ہے کہ میں لوگوں کو سڑکوں کے اوپر فوج کے خلاف نکالوں. پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ ان کے جو مراد سعید کے بیانات ہیں کہ جی آپ لوگوں نے محسوس جگہوں پہ پہنچنے جہاں پر میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ پہنچیں. تو وہ ان میں سے کون سا بندہ کسی پولیٹیکل جگہ پہ گیا کہ وزیر اعلیٰ ہاؤس کے پی ایم ہاؤس کے وہی آرمی انسٹالیشن پہ گئے ہیں. تو ڈائریکٹ سی بات ہے، آپ کو ماننا چاہیے کہ آپ نے یہ کروائے ہیں. ادھر غریب لوگوں کے بچے انہوں نے اس ٹائم وہ پھنسوا کے جیلوں میں ڈلوا کے اب آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے. کہ مطلب انہوں نے جو لوگوں کے بچوں کے ساتھ سلوک کیا ہے یہ کوئی کرنے والی حرکت ہے. اور میری جو آنے کا مقصد ہے پرویز بھائی وہ بھی یہی ہے کہ ہم کم از کم جو لوگوں کے بچے ہم سے بچ سکتے ہیں ہم ان کو بچانے کی کوشش کریں اور ہم انہیں کہیں کہ یار خدا کا واسطے اپنے ہاتھ کے اوپر رہن کرو. کیونکہ جب یہ اقتدار میں آتے ہیں تو پھر لے کر آتے ہیں بزدار جیسے لوگ. یار یہ بزدار والا کیا کردار تھا اس پہ بارے میں تو بتائیں. بہت ساری تھیوریاں ہیں. ابھی آپ نے نام لیا، میرا سوال نہیں تھا لیکن نام لیا. بہت ساری تھیوریاں ہیں کہ یہ عمران خان ایک کمزور بندہ رکھا خود کرنے کے لیے. کہا جاتا ہے کہ بشرا بی بی صاحبہ جو ہیں یہ ان کی طرف سے ہے. یہ کردار تھا کیا؟ اس پہ کچھ تو روشنی ڈالیں پلیز. یہ پرویز بھائی دیکھیں میں یہ تو نہیں جانتا کہ کس کی طرف سے ہے، لیکن میں آپ کو اتنا بتا دوں کہ یہ نہ جہانگیر کی طرف سے تھا، نہ شاہ محمود قریشی کی طرف سے تھا، اور نہ ہی طریق انصاف کی کسی اور قیادت کی جانب سے تھا، اور نہ ہی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے تھا. تو لے دے کے مطلب کون بچ جاتا ہے آپ خود سوچیں. اور اس پہ یہ کہ وہ دیکھیں میں اب ذاتیات پہ نہیں اترتا یا میں اس طرح سے نہیں ٹارگیٹ کرتا، لیکن یہ ان لوگوں میں سے کسی کی جانب سے بھی نہیں تھا. ٹھیک ہے، اور یہ تھا کہ چلیں اگر آپ ایک بندے کو لے آئیں تو کم از کم ہم بھی یہ تو ایکسپیکٹ کرتی ہیں نا کہ یار چلو ایک ان نون بندہ ہے اس کو ایک موقع دیا تو ہو سکتا ہے وہ ڈیلیور کر دے، ہو سکتا ہے کسی سٹیج پہ ڈیلیور کر دے. مطلب 3 سال 8